السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بچوں کی تربیت سے متعلق میرے ذہن میں کچھ اہم باتیں ہیں، سوچا کیوں نہ وہ باتیں آپ لوگوں تک بھی پہنچائی جائیں۔ سب سے پہلے بچوں سے آپ سوال کیجئے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب بچوں کا جواب مسکرا کر سنیں، پھر درست جواب بتائیں کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سانس ہے، ایمان ہے تو زندگی ہے۔ سوال: ایمان کہتے کسے ہیں؟ جواب: ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ اگزامپل: جس کام کا ہمیں پتہ ہو کہ اس نے ہونا ہے اور ہو کر رہنا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ یقین۔ جیسے ہمیں یقین ہے آگ جلا دیتی ہے، برف ٹھنڈا کرتی ہے، بجلی کی تار سے کرنٹ لگتا ہے۔ یہ کیسے پتہ؟ کیونکہ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں کہ آگ میں ہاتھ ڈالا بھی نہیں اور کرنٹ لگا بھی نہیں، پھر بھی یقین ہے۔ پریکٹیکل ایکٹیویٹی: ایک ماچس لے کر آگ جلائیں اور بچوں سے کہیں کہ اس آگ میں دیر تک کون انگلی ڈال سکتا ہے؟ سب بچے یہی کہیں گے کہ کوئی بھی نہیں۔ اب آپ پوچھیں کیوں، کیا ہو جائے گا ڈالنے سے؟ بچے جواب دیں گے کہ ہاتھ جل جائے گا۔ اب آپ پوچھیں کہ واقعی جل جائے گا؟ سب کہیں گے ہاں۔ پھر آپ کہیں آپ سب کو بالکل پکا یقین ہے کہ ہاتھ جل جائے گا، سب کا ایک ہی جواب ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں کا بالکل پکا یقین ہے کہ اگر آپ لوگ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جل جائے گا، اسی یقین کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ یقین ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے اور اللہ کے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہونا چاہیے۔ جتنا ہمارا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اگر یقین کم ہوگا تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ جیسے ہمیں کوئی لاکھ کہے کہ آگ نہیں جلائی جائے گی، لیکن ہمیں پتہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی کا ہر طریقہ بتا دیا کہ ہم نے کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے نہانا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے کھیلنا ہے۔ اب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور اگر ہم اللہ پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو ہم ناکام ہوں گے۔ ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے۔ مقصد زندگی: پھر نیکسٹ سوال کریں، ہم سب دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ جی نے ہم سب کو پیدا کیا، پھر اتنے اچھے ماں باپ دیے، ہمیں روز و صبح دوپہر شام کھانا دیتے ہیں، اتنے سارے کپڑے دیے، ہمیں صحت دی، اتنا پیارا جسم دیا، کھلونے دیے، فرینڈز دیے، اس کے بدلے ہمیں کیا کام دیا؟ صرف یہی کام کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت کیئرنگ ہے، ہمارا بہت خیال کرتے ہیں اور ہم سب سے پیار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ ہمارے فائدے کے ہوں گے، اور جن کاموں سے منع کیا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، وہ نقصان سے بھی بچے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور اسے گفٹ میں کیا ملے گا؟ جنت۔ اسے گفٹ میں ملے گی جنت۔ جنت کیا ہے؟ خوابوں کی سرزمین، ڈریم لینڈ۔ خوابوں کی سرزمین، ڈریم لینڈ۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جہاں رہیں وہ جگہ پیاری ہو، خوبصورت ہو، سبزہ ہو، پیارا گھر ہو، اچھے کھانے ہوں، پیاری چیزیں ہوں، محل ہوں، نہریں ہوں، آپ کی فیوریٹ ڈش ملے گی، چاکلیٹ کے پہاڑ، بسکٹس،
چپس بہت بہت زیادہ ملیں گی، جیسا ڈریس پسند ہوگا ویسا ملے گا، دنیا میں جو قیمتی مہنگی چیز ہم نہ خرید سکے وہاں وہ سب ملے گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اور پیارے موتی کا محل دیں گے جس کی خوبصورتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس میں ایک سنگل جوڑ بھی نہیں ہوگا، اس کے بہت پیارے رنگ ہوں گے، وہ ایک موتی ہی اتنا بڑا ہوگا کہ اسی ایک موتی کا ہی بہت بڑا محل بنا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو بات مانے گا وہ محل اسے ملے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہمیں تب ملے گی جب ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جیسے آپ کے والدین آپ کو پڑھنے کے لیے اسکول یا مدرسہ بھیجتے ہیں، اگر آپ وہاں جا کر کھیل کود کر واپس آ جائیں، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا آپ نے تو وہ پورا ہی نہیں کیا، تو آپ کے والدین خوش ہوں گے یا ناراض؟ ظاہر ہے ناراض ہوں گے۔ جیسے ہم اپنی امی کی بات نہیں مانتے اور غلط کام کرتے ہیں تو پھر امی کیا کرتی ہیں؟ کبھی معاف کر دیتی ہیں، کبھی ڈانٹتی بھی ہیں، کبھی پٹائی شریف بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ بھی ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی سی دیں گے۔ اس لیے ہمیں وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں پیارے اللہ کو ناراض نہیں بلکہ خوش کرنا ہے۔ تو کون اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا؟ میں آپ کو ایک قصہ بھی سناتا چلوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو میری طرف بلائیں اور بتائیں کہ ان کا رب ایک اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے سب لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس وقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر وہ بت بناتے تھے اور پھر ان سے مانگتے تھے، پھر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ سب لوگ پارٹی میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ انہوں نے ایک کلہاڑا لے کر سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کی گردنیں اتار دیں اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کا قتل عام دیکھا کہ ان کی تو پٹائی ہو چکی ہے، تو کہنے لگے یہ کیا ہو گیا انہیں؟ اب ان کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ جو بت خود ٹوٹا پڑا ہے وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ ہی کے گھر میں تھے ہمارے بت کس نے توڑے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو بڑا بت کھڑا ہے اس سے پوچھ لو نا کہ کس نے توڑے بت، کیونکہ یہ تو دیکھ رہا تھا اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں ہی ہے۔ وہ لوگ شرمندہ ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ ابراہیم تم جانتے بھی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی سیفٹی نہیں کر سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ سب غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے۔ اس وقت کا بڑا بادشاہ نمرود تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر آگ جلائی اور جب انہیں آگ میں ڈالنے لگے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اپنی ہیلپ آفر کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم خود آئے ہو یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں، میں خود اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے،
ورنہ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، جیسے ہمیں یقین ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، تو انہیں اس سے بھی زیادہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آگ کو بھی پیدا کیا ہے، اور مجھے بھی اس لیے کہ اگر اللہ چاہیں گے کہ میں جل جاؤں تو مجھے منظور ہے، جان تو ویسے بھی نکلنی ہے کسی دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوشی پر خود کو قربان کر دیا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے وہی مجھے بھی منظور۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا۔ وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، بالکل نارمل ٹیمپریچر کی، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں تاکہ انہیں سردی نہ لگے، لیکن دوسروں کے لیے گرم تھی۔ اور اس آگ کے بہت اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا تو جل جاتا، اور یہ آگ کے اندر بیٹھے تھے لیکن محفوظ رہے۔ 40 دن وہ اس آگ میں رہے، اور فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے بہترین دن وہی تھے جو آگ میں گزرے۔ What is the lesson for us؟ اگر انسان کو اللہ پر یقین ہو تو دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ پر یقین ہو تو ہمیں نقصان دینے والی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا ہے، وہی ہمیں دنیا و آخرت کی مشکلات سے نجات